السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الشہر المعلومات فمن فرض فیہن الحج، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے دوسرے پارے کے اندر حج کے متعلق احکامات کو واضح کیا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کروں گا کہ حج کتنے قسم کا ہے اور ان کو جب آپ نے احرام باندھنا ہے تو کس طریقے سے باندھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حج افراد، دوسری قسم حج قران اور تیسری قسم حج تمتع۔ جب انسان نے حج کا ارادہ کر لینا ہے، جس طرح قرآن کے اندر موجود ہے الحج الشہر المعلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، کن مہینوں کے اندر جب آپ نے حج کرنا ہے، اس کے اندر جب آپ نے ارادہ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، جب آپ کا ارادہ ہو کہ حج افراد کرنے کا، حج افراد سے مراد کلا اکیلے حج کا ارادہ کرنا، جب آپ نے کا ذہن ہو، آپ کا ارادہ ہو حج افراد کرنے کا، تو پھر آپ نے اکیلے حج کا ہی ارادہ کرنا ہے اور آپ نے احرام باندھ لینا ہے۔ اور جب آپ نے حج قران کرنا ہے، اس کے لیے ضروری حج اور عمرے دونوں کی اکٹھی نیت کر کر آپ نے احرام بننا ہے۔ اب جو حج افراد اور حج قران ہے، اس کا احرام بننے کے بعد آپ نے اس کے تمام حج کے مناسک، تمام حج کے طریقے مکمل کرنے کے بعد آپ نے احرام کو کھولنا ہے۔ اس کے درمیان میں آپ احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے حج تمتع کا ارادہ کیا ہے، نیت کی حج تمتع کی، تمتع کا فائدہ ہے، مطلب ہے معنی ہے فائدہ اٹھانا، پھر آپ نے حج اور عمرے کی نیت دونوں کی نیت سے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ پھر کیا ہے، آپ نے احرام باندھنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کو کھول دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حج کے لیے پھر آپ نے احرام باندھنا ہے 8 ذو الحجہ کو، پھر آپ نے 8 ذو الحجہ کو احرام باندھنا ہے۔ عمرے کے لیے علیحدہ احرام باندھنے کا بعد کھول لینا ہے، اعزاز ہو جانا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے حج کے لیے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ اسی طرح اگر جو وہاں کے موجود لوگ ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے، اگر ان لوگوں نے حج تمتع کے لیے احرام باندھنا ہے پھر وہ مکے کے اندر سے ہی باندھیں گے۔ اگر انہوں نے حج قران کے لیے اگر انہوں نے احرام باندھنا ہے تو دوبارہ ان کو حل کرنا پڑے گا، یعنی کہ مکے کی سرزمین سے دور ہونا پڑے گا، حرم سے دور ہونا پڑے گا۔ اگر وہ باہر سے آنے والے لوگ ہیں، دوسرے ملک سے آنے والے لوگ ہیں، مکے کے رہنے والے نہیں ہیں، رہائشی نہیں ہیں، پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکے کی حدود کے باہر اس حرام کو باندھے۔ اگر اس طرح حدیث میں اندر 3 چیزیں بتائی ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع، پھر ایک مرتبہ جس انسان نے ارادہ کرنا ہے حج افراد کا اور حج قران کا، پھر اس نے احرام باندھنا ہے حج قران کے لیے۔ جب آپ نے احرام باندھنا ہے تو نیت حج اور عمرے دونوں کی کرنی ہے، آپ نے تمام مناسک ادا کرنے کے بعد احرام کو کھول دینا ہے۔ اسی طرح حج افراد کے لیے جب آپ نے احرام کو باندھنا ہے تو پھر آپ نے تمام مناسک ادا کرنے کے بعد کھولنا ہے۔ جب آپ نے حج تمتع کے لیے احرام باندھنا ہے تو پھر آپ نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دینا ہے اور حج کے لیے آپ نے دوبارہ احرام بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج اور عمرے کی صحیح طریقے کے ساتھ مناسک ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بیت اللہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ والسلام۔